الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العيد لمن خاف الوعيد لا لمن لبس الجديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا يوم الفطر واحذروا من المعاصي والضرر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے خاصا رسول وقت دعا ہے. اے خاصا رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسریٰ، جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسریٰ،
خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ اے خاصا نرس الوقت دعا ہے، اے خاصا نرس الوقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ پھر وہی اخلاق اسلامی جو ہم پہ عام ہو، پھر ہے ناممکن کہ اپنے کام میں ناکام ہو۔ پھر وہی اخلاق اسلامی جو ہم میں عام ہو، پھر ہے ناممکن کہ اپنے کام میں ناکام ہو۔ جو کا آ کے سب یوں داخل اسلام ہو، جو کا آ کے سب یوں داخل اسلام ہو، اور جو مفسد ہے زیر تہ وہ ناکام ہو۔ اب نہ وہ صورت نہ وہ سیرت نہ وہ اخلاق ہے، اب نہ وہ صورت نہ وہ سیرت نہ وہ اخلاق ہے، شوق دنیا بھر کے ہے احکام دی پر شاک ہے۔ تیرے اگلے کارنامے شہرے آفاق ہے، تیرے اگلے کارنامے شہرے آفاق ہے، اب مسلمان کیوں تیری تاریخ کے یہ اوراق ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ دن عظیم الشان دن ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور یہ دن مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، لیکن آج پورا عالم اسلام اضطراب کی حالت میں ہے، اور فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائی انتہائی کرب و پریشانی کی حالت میں ہے، تو ہم کس منہ سے آج یہ خوشی کا دن منائیں؟ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اللہ کے سامنے اجتماعی طور پر جمع ہو کر عیدگاہ کے اندر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے مولا کائنات، تو نے ہمیں رمضان المبارک میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا کی، نماز، روزہ، تراویح، دیگر اعمال صالحہ، صدقہ، خیرات، ان اعمال صالحہ کی توفیق دی۔ اے مولا کائنات، آج ہم اس بڑے دن میں تیرے گھر کے اندر جمع ہو کر شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہی یہ ساری توفیق عطا کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عید کا دن بڑا عظیم الشان دن ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا یوم الفطر، کہ عید الفطر یعنی عید کے دن کی عزت کرو، اور
وَاجْتَنِبُوا مِنَ الْمَعَاصِي وَالضَّرَرِ، اجتناب کرو گناہوں سے اور تکلیف دینے سے۔ اور ایک روایت میں فرمایا العید لمن خاف الوعید لا لمن لبس الجدید، عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نے نئے کپڑے پہن لیے، خوشبوؤں سے مہک اٹھے، رنگ ریلیوں میں مشغول ہو گئے۔ فرمایا عید اس کا نام نہیں، عید نام ہے رب کے خوف کا، معاشی اور ضرر سے اجتناب کا۔ جو بندہ گناہوں سے بچ گیا اس کی عید ہے، جس نے نماز پڑھ لی اس کی عید ہے، جس نے آخرت کی فکر کر لی اس کی عید ہے۔ عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے اور گھروں کے اندر خوبصورتی آرائش کر لی اور چہل پہل شروع کر لی۔ فرمایا عید نام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعمال صالحہ، خوف خدا اور اسی طرح معاشی اور ضرر سے اجتناب اور اعمال صالحہ کرنے کا نام عید ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے داروں کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی جب رب کا دیدار ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ ہر صاحب ایمان کو قیامت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج بھی اہل ایمان یوم افطار ہے، خوشی کا دن ہے، اور روزے داروں کو آج ایک دلی سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میں نے 30 دن اللہ کے عظیم حکم روزے کو مکمل کیا، اور اس خوشی کے اظہار میں ایک جگہ اکٹھے ہو کر اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے فرشتوں جاؤ عیدگاہ کے راستوں میں بیٹھ جاؤ، اور عید کی نماز کے لیے جو لوگ آتے ہیں انہیں آواز دو۔ چنانچہ فرشتے عیدگاہ کے راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور آواز کرتے ہیں نمازیوں کو کہ اے عید کی نماز کے لیے جانے والوں، اس اللہ کی پکار اور اس اللہ کی آواز پہ لبیک کہو جس نے تمہیں تمہارے ساتھ احسان کیا، بھلائی کی اور پھر تمہیں انعام سے نوازا۔ یعنی کہ اس اللہ ہی نے تمہیں نماز کی، روزوں کی توفیق عطا کی اور پھر اس پہ تمہیں انعام عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے ہر نمازی کو آواز کرتے ہیں کہ جاؤ آج انعام کا دن ہے، آج انعام حاصل کرنے کا دن ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، فرشتے آواز کرتے ہیں کہ اے اہل ایمان تم گھروں کو لوٹ جاؤ، اللہ نے تمہاری سیئات کو حسنات میں بدل دیا ہے اور تم بخشے بخشائے گھروں کو چلے جاؤ۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بنی آدم اور لوگوں کے عید کے اجتماع کو دیکھ کر فخر کرتے ہیں کہ اے فرشتوں تم ہی اولاد آدم کی تخلیق پہ اعتراض کرتے تھے جب میں نے انی جاعلک للناس خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب یعنی حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں تم نے کہا کہ یہ تو زمین میں فساد کریں گے، یہ تو زمین میں خون بہائیں گے، آج دیکھو کس طرح یہ گردن جھکائے ہوئے میرے در پہ حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اے فرشتوں بتلاؤ کہ جو مزدور اپنی مزدوری مکمل کر لے اسے کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ربا آج کے دن جو بندہ اپنی مزدوری اپنا کام مکمل کیا جائے اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے۔ رب ذوالجلال
جلال فرماتے ہیں میری عظمت و شان کی قسم، میرے کرم و رحیم و کریم ہونے کی قسم، آج میرے سامنے جو حاضر ہوا، اے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کی خطاؤں کو معاف کر لیا اور ان کی جو ہے خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ فرشتوں میں نے ان کو روزوں کا حکم دیا، انہوں نے روزے مکمل کیے، اور میں نے ان کو قیام کا یعنی تراویح کا حکم دیا، انہوں نے قیام کیا، بتلاؤ اب اس پہ ان کو کیا دینا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ربا آج ان کو پورا بدلہ دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کے نماز روزوں اور تراویح کی برکت سے میں نے ان کی خطاؤں کو معاف کر لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں یہ جملہ قابل غور ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تراویح کا حکم دیا، میں نے روزوں کا حکم دیا، میں نے اعمال صالحہ کا حکم دیا، انہوں نے اس کا اہتمام کیا اور اس کے بدلے میں نے آج ان کی بخشش کر لی۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے اور غور کیجئے کہ کیا ہم نے اللہ کے ان احکامات کا خیال رکھا ہے؟ کیا ہم نے روزے صحیح اعتبار سے رکھے ہیں؟ نماز کا اہتمام کیا ہے؟ تراویح کا اہتمام کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ تم نے میرے حکموں کا اہتمام کیا، آج میں نے تمہاری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا، بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ فرشتے مبارکباد دیتے ہیں کہ اہل ایمان آج اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس دن کو آسمان میں یوم الجائزہ یعنی کہ انعام کا دن ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ ہم آسمانوں پہ اس عید کے دن کو یوم الجائزہ کہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج انعام کا دن ہے، آج جو ہے اللہ کے سامنے عاجزی کا دن ہے، آج اللہ سے لینے کا دن ہے۔ قرآن کریم میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو آہستہ سے اور گڑ گڑا کر عاجزی سے اپنے رب کو پکارو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، نہ فساد مچاؤ اصلاح کے بعد، یعنی رمضان میں اللہ نے تمہاری اصلاح کی، تمہیں نیکیاں عطا کی، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا کی، تم پاک صاف ہو گئے، تم ستھرے ہو گئے۔ ولا تفسدوا فی الارض، اب زمین میں پاک ہونے کے بعد دوبارہ فساد نہ مچاؤ، یعنی دوبارہ پھر معاشی میں گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی وہ تمام محنت ضائع نہ کرو، اپنے وہ تمام اعمال صالحہ ضائع نہ کرو۔ ایک روایت کے اندر ہے عید کے دن شیطان ابلیس سے شیطانوں کا سردار بڑے غصے میں ہوتا ہے۔ اب اس کے چھوٹے شیطان پوچھتے ہیں اے ہمارے سردار آج کیوں اتنے غصے میں ہو؟ تو بڑا شیطان اپنے چھوٹے چتونگڑوں سے کہتا ہے آج امت محمدیہ کی بخشش کا دن ہے، آج اللہ امت محمدیہ کے گناہ گاروں کو معاف فرمائیں گے، ان کے لیے جنت کا پروانہ جاری کریں گے۔ بڑا شیطان چھوٹے شیطانوں سے کہتا ہے جاؤ رمضان میں ان لوگوں کا رخ جنت کی طرف تھا، ان کا رخ جنت سے موڑ کر جہنم کی طرف پھیر دو۔ چنانچہ عید ہی کے دن سے شیطان اپنے تمام چیلوں کو ہر شخص کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ ان کا رخ رمضان میں جنت کی طرف تھا، اب جہنم کی طرف پھیر دو۔ چنانچہ عید ہی کے دن بہت سے بدنصیب اپنا رخ جنت کے بجائے جہنم کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ عید کا دن جیسے ہی آتا ہے ایک گناہوں کا سیلاب امڑ آتا ہے، نہ اللہ کا خیال، نہ پیغمبر خدا کا جو ہے نہ پیغمبر خدا کی فکر، نہ ہی سنتوں کو ضائع کرنے پر خوف، نہ ہی جو ہے گناہوں پر اللہ کے غضب کا خوف۔ چنانچہ گناہوں پر گناہ، لوگ جوئے میں اور دیگر معاشی میں مبتلا ہو کر، عورتیں تنگ اور چست لباس پہن کر، سر سے چادر ہٹا کر، بے حیائی میں مبتلا ہو کر خود بھی گناہوں کا ارتکاب کرتی ہیں اور ساتھ اور لوگوں کو بھی گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جن کا رخ
جنت کی طرف مڑ گیا تھا، عید کے دن ہی بعض بد نصیبوں کا رخ دوبارہ جہنم کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا یوم الفطر، عید کے دن کا، عید الفطر کے دن کا اکرام کرو، عزت کرو، واجتنبوا من المعاصی والضرر، اجتناب کرو گناہوں سے، اجتناب کرو معاصی سے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العید لمن خاف الوعید، عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نے اچھے خوبصورت کپڑے پہن دیے، خوشبوئیں لگا دی، رنگ رلیوں میں مبتلا ہو کے اپنے گھروں کو آرائش کیا، اچھی گاڑیوں میں پکنک منانے کے لیے، گھومنے کے لیے، سیر کے لیے اپنی نماز روزے ضائع کر دیے اور سمجھے کہ یہ تہوار ہے، خوشی کا دن ہے۔ میرے دوستو، اسلام نے غمی کے بھی اصول بتلائے، خوشی کے بھی اصول بتلائے اور فرمایا کہ عید اس چیز کا نام نہیں، عید اس چیز کا نام ہے کہ تمہارے دل کے اندر خوف ہو، تم گناہوں سے، گناہوں کی طرف جاتے ہوئے ڈر جاؤ۔ جب یہ ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو گیا تو یہی عید ہے تمہاری۔ جب تم نے نماز پڑھ لی یہی عید ہے تمہاری۔ جب تم گناہوں سے بچ گئے یہی عید ہے تمہاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن جب دیکھا ان کے بچہ جو ہے وہ پرانے کپڑوں میں ہے اور باقی بچے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان کیوں آج رنجیدہ، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ اور لوگوں کے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور تیرے کپڑے پرانے ہیں، تو نے اس اعتبار سے اور میں اس لیے رونا آ گیا کہ کہیں تیرا دل رنجیدہ نہ ہو اور بچوں کو دیکھ کر۔ وہ بیٹا بھی عمر فاروق کا تھا، اس کا جواب سنیے، کہنے لگا کہ اے ابا جان میں رنجیدہ تو اس دن ہوتا ہوں جب مجھ سے کوئی معاشی ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے اور جب میں اپنے والدین کی نافرمانی کروں اس دن میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے، جب کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں اس دن میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ پرانے کپڑوں سے دل رنجیدہ نہیں ہوتا، گناہ پہ دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ عید نئے کپڑے پہننے سے نہیں، فرمایا عید گناہوں سے بچ کے جانے پر عید ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا العید لمن خاف الوعید، عید نام ہے اللہ کی وعید سے ڈر جانے کا، اللہ کے جو ہے نافرمانیوں سے بچ جانے کا۔ تو خیر میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کے دن خوب اہتمام کیجیے اور وہ اللہ جس نے ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دی، نیکی کرنا آسان، فرمایا نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ نیکیاں تو ہم سب نے رمضان میں کی، اب ان کی حفاظت کرنا کہیں آج کے دن یہ نیکیاں ہم سے ضائع نہ چلی جائے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصر یہ ہے کہ آج کے دن یہ جو ہے اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوئے، اپنی گردن جھکائی اور اللہ کی بڑائی راستے سے ہی بیان کرتے ہوئے آئے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حکم دیا شریعت نے، گھر سے نکلو اور اس تکبیر کے ساتھ نکلو کہ اللہ بڑا تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، تو ہی عظمتوں والا ہے، تو ہی بڑائی والا ہے، تو ہی جو ہے قدرتوں والا ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، آج تیرے در پہ حاضر ہوا ہوں، سجدہ ریز ہوا ہوں، اپنی گردن میں نے جھکا لی ہے۔ اے مولا کائنات، غفلت میں، تکبر میں مجھ سے جو تیری نافرمانی ہو چکی، آج میں اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرتے ہوئے گھر سے نکلا ہوں، اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ مولا کائنات میں عاجز ہوں، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ نیکیوں کی طرف آنے کی توفیق، گناہوں سے
بچنے کی طاقت الا باللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے، العلی العظیم جو عالی شان عظمت والا ہے۔ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے میں گھر سے نکلا ہوں، اے مولا کائنات میرے روزے، میری تراویح، میرے اعمال صالحہ، میرا صدقہ خیرات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر تو قبول نہ کرے تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، اگر تیرے در سے راندہ درگاہ ہو گیا میں تو برباد ہو گیا۔ دنیا والے چاہے مجھے بہت ہی احترام کی نگاہ سے دیکھے، میری بڑی عزت کرے، لیکن تیرے در سے میں دھتکار دیا گیا، میں برباد ہو گیا اور میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس لیے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، وللہ الحمد، تیری ہی تعریفیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میری تعریفیں کچھ نہیں ہے، مجھے لوگ جتنا اچھائیاں بھی بیان کرے میں کچھ بھی نہیں ہوں، وللہ الحمد، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، عید کے دن کو اللہ کے نبی نے یوم المواسات بھی کہا، یعنی غم خواری کا دن، ہمدردی کا دن، اور معاشرے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش اور ہمدردی کرنے کا دن قرار دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا کہ امت محمدیہ کے غربا کھڑے ہو جاؤ، جس نے دنیا میں تمہیں ایک لقمہ دیا، جس نے تمہیں کوئی لباس پہنایا، جس نے تمہارے ساتھ اچھے اخلاق سے ہمدردی سے پیش آیا، اے امت محمدیہ کے غربا کھڑے ہو جاؤ، ان کا ہاتھ پکڑو اور ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کا دن غمخواری کا دن ہے، اسی لیے صدقہ فطر جو ہے واجب قرار دیا تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے جن کے گھر آج بھی وہی روزے کا سما ہو، جن کے دن آج بھی پریشانی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم خوشیاں مناؤ اور وہ پریشانی میں ہو، فرمایا یہ مومن کی شان نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں، تم اس نبی کے نام لینے والے ہو جو نبی عید کے دن جب گھر سے نکلے دیکھتے ہیں کہ سب بچے کھیل رہے ہیں، خوشیوں میں ہے، ایک بچہ پریشان حال کھڑا ہے، اللہ کے نبی اس بچے کے پاس گئے، پوچھا کیوں پریشان ہو، آج عید کے کپڑے نہیں پہنے، کس سوچ میں ہو، کس پریشانی میں ہو؟ اس بچے نے کہا میرا ابو بھی فوت ہو چکا ہے، میری امی بھی فوت ہو چکی ہے، میرے گھر میں فاقے ہے اور جو ہے میں اس پریشانی میں ہوں کہ کاش آج میرے گھر میں بھی عید ہوتی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اٹھایا، اس کو اپنے دل سے لگایا، اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور حضور اپنے گھر لے آئے اور اس کو نئے کپڑے پہنائے۔ صدیقہ کائنات سے فرمایا اسے نہلاؤ دہلاؤ، صاف کپڑے پہناؤ، چنانچہ پھر اللہ کے نبی اس کو دیکھ کر خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ کیا تو یہ نہیں چاہتے رحمت للعالمین تیرا باپ ہو، فاطمہ تیری بہن ہو، عائشہ تیری اماں ہو؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بچے کو دیکھ کر اللہ کے نبی مسرور ہوئے، خوش ہوئے۔ تو میرے نبی کی عید منانے کا یہ طریقہ ہے اور ہم بھی اسی نبی کے نام لیوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کے سر کے اوپر دست شفقت رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو میٹھی سنتوں پہ تو سب عمل کرتے ہیں، ان سنتوں کی طرف بھی توجہ کیجیے اور معاشرے میں ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیشانی سے پیش آئے، ہمدردی سے پیش آئے۔ کسی نے کہا ہے کہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھی قروبیا۔ فرمایا عبادت کے لیے فرشتوں کو اللہ نے اتنی جو ہے کثیر تعداد میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے،
جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جب ایک دفعہ فرشتے تو طواف کر لیں تو دوبارہ قیامت تک انہیں موقع نہیں ملتا، یعنی اتنی کثیر تعداد میں کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی بندگی میں مصروف ہے۔ اللہ نے انسان کو بندگی کے ساتھ ساتھ احساس و ہمدردی کے لیے بھی پیدا کیا۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں عید کی عید کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عید کا حقیقی مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن ہمارے ہاں کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں کسی کے گھر میں ایک جنازہ اٹھا، کسی کے گھر میں 2 جنازے اٹھے، آج وہ اپنے ان عزیزوں کے جدائی میں افسردہ ہے، اور آج ان کے گھروں میں کچھ تھوڑی بہت ضرور پریشانی کا سما ہے۔ ان تمام مرحومین کے لیے خصوصی مغفرت کی دعا فرمائے۔ ہمارے اس محلے میں گزشتہ عید کے اندر کتنے ایسے لوگ تھے، لیکن آج ایسے کئی لوگ ہیں، بعض مرد ہیں، بعض عورتیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے۔ ان میں کتنے ہی بلکہ اکثر اللہ کے نیک بندے اور بندیاں تھیں، آج وہ رب کی بارگاہ میں ہے۔ ان سب کے لیے خصوصی مغفرت کی دعا فرمائے۔ اور یہ بات ایک دوسری بات قابل غور ہے کہ دیکھیے ہمارے گھروں میں سے، عزیزوں میں سے کسی کے گھر سے ایک جنازہ اٹھا، کسی کے گھر سے 2، کسی کے گھر سے 3، لیکن فلسطین کے اندر کئی ایسے گھرانے ہیں، کسی کے گھر سے 10 جنازے اٹھے، کسی کے گھر سے 20 جنازے اٹھے، کوئی پورے کے پورے گھر والے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ تو وہاں سوچئے کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ آج دنیا کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمان مغلوبیت کا شکار ہے، اور باقی مسلمان صرف دیکھ رہے ہیں، کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم ایک جسم کی مانند ہو، دنیا کے اندر کسی خطے کے اندر اگر مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تمہیں درد محسوس ہونا چاہیے۔ جس طرح فرمایا اللہ کے نبی نے بدن کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو پورے بدن کے اندر بے چینی ہوتی ہے، تو ایسے ہی مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر مسلمانوں کے اوپر پریشانی ہو تو باقی مسلمانوں کو بھی پریشان ہونا چاہیے، اضطراب کی حالت میں ہونا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ میں کون سی صورت ایسی اپناؤں کہ اپنے اس مسلمان کی مدد کے لیے، اس کی ہمدردی کے لیے، اس کے لیے میرے احساس و ہمدردی کے جذبے کا اظہار ہو۔ ایسی صورت کو سوچیں کہ میری طرف سے کون سی ایسی صورت ہے کہ میں ان مظلوموں کی مدد کر سکتا ہوں۔ فرمایا ایسی صورت اختیار کیجئے اور اپنے ان مظلوم بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں اور جو صورت ان کی مدد کی ہو سکے اس میں ضرور یاد فرمائے۔ اور فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنی دعاؤں میں ان کو لازمی یاد رکھیے، ان مظلوم فلسطینیوں کو لازمی یاد رکھے۔ اور دوسرا ان کی مدد کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم یہودی مصنوعات کا خصوصی طور پر بائیکاٹ کریں۔ ہر بندہ جتنا اس کے بس میں ہے وہ کوشش کرے کہ یہ یہودی مصنوعات کون سی ہے اور اس سے ان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، یہ غور و فکر کریں اور لازمی ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ یہ کئی مہینوں سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے لیکن مسلمان پرواہ تک نہیں ہے۔ چھوٹی بڑی دکانوں میں تاجر حضرات ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ پہلا قدم تاجر حضرات اٹھائیں کہ وہ اپنی دکانوں کے اندر، اپنی تجارت کے اندر ایسی مصنوعات کو لائیں نہ، جب گاہک ان کے پاس آئے تو صاف انکار کر لے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے، چاہے تمہارا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن میرے دوستو کل نبی کے سامنے حاضر ہو کر کہیں رسوا نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرمائیں کہ دیکھو مظلوم پٹ رہے تھے، رو رہے تھے،
मासूम नौनहालों को आग و आहन में तड़पाया जा रहा था और तुम क्या जो है ज़बान के जायके लगा रहे थे। तुम ये चाहते थे कि हमारी ज़बान का जायका अच्छा हो, अच्छी मसनूआत को तुम ला कर लोगों को जायके दिलाया करते थे। और वहाँ माएँ बहनें किस कैफियत में थी? कहीं कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ ये सवाल न हो जाए कि तुम बाकी अमाल तो करते थे, नमाज़ें पढ़ते थे और साथ साथ तुम मज़लूम फ़लस्तीनियों के खून में बराह रास्त शामिल थे। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, वहाँ की रुसवाई से बचना चाहते हो तो जिसके बस में जितना है वो इन मसनूआत से बाइकाट कीजिए। आज के दिन हुसूसी तौर पर बहुत सी मशरूबात जो है इस्तेमाल की जाती है, तो उनमें से गालिबन ये पेप्सी है, दीगर जो है जो मशरूबात है, इन तमाम मसनूआत को देखें भी ना, दुकान पे जाएं पूछें तक भी ना, ताकि वो ताजर दोबारा इस चीज़ को न लाए। अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और अपने किबला अव्वल की हिफाजत के लिए बेदार होने की तौफीक अता फरमाए। और कम अज़ कम जो है इतना लाजमी करें कि अपनी इनफरादी दुआओं में उन मज़लूमों को लाजमी याद करें। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे तरीक़ों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और अब नमाज ईद का तरीक़ा, उससे पहले ये एक अहम मसला भी जो है याद दहानी के लिए कि ईद उल फ़ितर से पहले सदका फ़ितर अदा करना, ये जो है अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि कोशिश की जाए कि ईद उल फ़ितर से पहले सदका फ़ितर अदा किया जाए। अगर किसी ने ईद उल फ़ितर से पहले अदा नहीं किया तो उसके ज़िम्मे से साक़त नहीं होगा, ईद की नमाज के बाद भी अदा कर सकता है। और अगर ईद की नमाज के बाद भी अदा न किया तो जब तक इसने अदा नहीं किया इसके ज़िम्मे इसी तरह ये बाकी रहेगा, चाहे 10 साल भी 20 साल भी ये ज़िंदा रहे। जितनी जो है ईदों का सदका फ़ितर इसने अदा नहीं किया इसके ज़िम्मे इसी तरह होगा। अलबत्ता पहले अदा करना ईद से ये ज़्यादा अफजल और बेहतर है। और हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा सदका फ़ितर अदा नहीं करता उसके रोज़े कबूलियत को नहीं पहुँचते, यानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होते। सदका फ़ितर जो है रोज़ों के अंदर, तरावी के अंदर, रमज़ान के अंदर आदमी से जो कोताही हुई है आमाल में, उसके तज़किये के लिए है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मखलूक अल्लाह का कुंबा है, जो मखलूक खुदा के साथ खैरख्वाही करता है अल्लाह उसके साथ खैरख्वाही करेंगे। लिहाजा जिनके ज़िम्मे सदका फ़ितर वाजिब है वो इसका अहतमाम करें। तफसील पहले बता दी गई है कि जो 52.5 तोले चांदी की मकदार के निसाब का मालिक हो, यानी ज़रूरियात असलिया से ज़ायद उसके पास 60-70 हज़ार तकरीबन रकम बनती है 52.5 तोले चांदी की। इतनी मकदार उसके पास अगर पैसा है, घर के बर्तन है, बिस्तर है या इसी तरह और कोई चीज़ है, ख्वाह वो तिजारत का सामान है या गैर तिजारत का, फरमाया ऐसे शख्स पर सदका फ़ितर वाजिब है, वो इसका एहतमाम करे। अब इसके बाद ईद उल फ़ितर की नमाज का तरीक़ा। ईद उल फ़ितर की नमाज का तरीक़ा यह है कि 2 रकत नमाज ईद उल फ़ितर ईद उल फ़ितर की नमाज का तरीक़ा भी साथ साथ सुनते जाइए कि ईद उल फ़ितर की नमाज की नीयत यह है कि 2 रकत नमाज ईद उल फ़ितर वाजिब बमाए 6 ज़ायद तकबीरों के इस इमाम साहब की इब्तिदा में ये नीयत करके दिल में ये नीयत हो, ज़ुबान से ज़रूरी नहीं, अगर ज़ुबान से भी कह दिया तो यह अफजल है। अलबत्ता नीयत नाम है दिल के इरादे का। दिल से यह नीयत की और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहेंगे, यानी दोनों हाथों को कानों तक उठाना है जिस तरह नमाज में तकबीर तहरीमा कही जाती है। अल्लाहु अकबर कहकर अब इमाम साहब जो है सुबहानकल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ेंगे पहली रकात में।
سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک پڑھ کے اس کے بعد 3 دفعہ تکبیر کہی جائے گی، یعنی 3 دفعہ اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک اٹھایا جائے گا اور پھر باندھیں گے نہیں بلکہ ہاتھ کھلا چھوڑ دیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار ہاتھوں کو کھلا چھوڑا جائے، اور پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جائے گی، اور پھر ہاتھوں کو کھلا چھوڑے گا، باندھے گا نہیں، اور پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد ہاتھ باندھ دیے جائیں گے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب قرات کریں گے سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت ملائی جائے گی۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ عید کے دن سبح اسم ربک الاعلی پڑھی جائے، اور یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، اور دوسری رکعت کے اندر دوبارہ جو ہے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو عام نمازوں کی طرح اسی طرح نماز ادا کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت دوسری رکعت میں ملائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھی جائے، اور یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب امام صاحب دوسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ صورت ملا لیں گے تو اب اس کے بعد رکوع میں نہیں جانا بلکہ 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر۔ ہر تکبیر پہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے۔ چوتھی تکبیر پہ رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر عام نمازوں کی طرح نماز مکمل ہوگی، اور نماز کے بعد جس طرح عام نمازوں میں دعا مانگنا سنت ہے تو عید کی نماز میں بھی نماز کے فوراً بعد دعا مانگنا یہ سنت ہے، اور دعا کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبہ جو ہے یہ سننا واجب ہے، کوئی شخص بھی خطبے کے بغیر نہ اٹھے، بلکہ خطبہ سننا عید کا ہر شخص جو مسجد کے اندر موجود ہے اس پر واجب ہے۔ جب خطبہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اپنے عام معمول کے مطابق مسجد سے باہر آپ تشریف لے جائیں۔ مسجد کے اندر جو ہے کوشش کی جائے کہ یہاں جو ہے ایک دوسرے سے مصافحہ معانقہ نہ کیا جائے، اگر کوئی کر لے تو جو ہے اس میں گناہ نہیں، لیکن جو ہے بہتر یہ ہے کہ مسجد سے باہر ہی مصافحہ معانقہ کیا جائے۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ تھا، یعنی کہ 2 رکعت نماز عید الفطر بمائے 6 زائد تکبیروں کے اللہ اکبر سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے، پھر امام صاحب سورہ فاتحہ اور کوئی صورت میں لائے گا، پھر رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اسی طرح کوئی صورت میں لائی جائے گی، پھر رکوع میں نہیں بلکہ رکوع سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اور چوتھی تکبیر پہ رکوع میں جایا جائے گا۔ ہر تکبیر پہ ہاتھ باندھنے نہیں، کھلے چھوڑنے ہیں، پھر رکوع سجدہ اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ سلام کے بعد جو ہے سنت یہ ہے عام نمازوں کی طرح دعا مانگی جائے گی، دعا کے بعد جو ہے خطبہ ہوگا، اور خطبہ سننا واجب ہے۔ جتنے احباب مسجد کے اندر موجود ہیں سب پر ضروری ہے کہ خطبہ وہ سن کر جائے، اور اسی طرح جو ہے یہ خطبہ سننا واجب ہے، اور خطبے کے بعد مسجد سے باہر آپ ایک دوسرے سے ملنا چاہے، عید کا سلام کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عید کے حقیقی مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح فرمائے عید کے دن بعض لوگ اپنے جس کے گھر میں پہلی عید ہو اور اس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہو لوگ جاتے ہیں، تو شرعی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس
اس کے غم کو دوبارہ تازہ کیا جائے۔ ویسے عام معمول کے مطابق اگر اس کو ملنا چاہیں، گھر میں جائیں عید کے سلام کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس نیت سے کہ یہ پہلی عید ہے، اس کا بھائی فوت ہوا تھا، اس کی والدہ فوت ہوئی تھی، فلاں فوت ہوا تھا، اس نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے عید کا دن ہے، میں اپنے محترم عزیز پڑوسی دوست رشتہ دار کو ملنے کے لیے جاتا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اس نیت سے کہ یہ پہلی عید ہے، اس کا چاچا فوت ہوا ہے، باپ فوت ہوئے، دعا کے لیے جاتا ہوں، تو شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب صف درست فرما لیں، اور عید کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں، اگر امام صاحب بھول جائے تو سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، صف درست فرما لیں۔ صفوں کو صحیح طریقے سے درست فرمائیں۔ راستے سے اس طرف ساری مسجد خالی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے وہ لوگ جن کا دل مسجد میں خوش ہوتا ہو، تو ہم دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ جلتی نکل جائیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم مسجد میں خوش نہیں ہوتے۔ مشہور حدیث فضائل اعمال میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ عرش کے سائے میں ہوگا وہ شخص جس کا دل مسجد میں ہو، اٹکے مسجد میں خوش ہو۔ تو دروازے سے اس طرف ساری صفیں خالی ہیں، بڑے اگلی صف میں ہو جائیں، چھوٹے بچے پچھلی صف میں چلے جائیں۔